السلام علیکم. یہ 6809 والے بھائی، میرا جو کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ تجربہ ہے وہ پچھلے 7 سال کا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2011 سے. ٹھیک ہے جی. اور میں نے بی ٹی سی سے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی کرنسیوں سے بہت سا بینیفٹ اٹھایا، بہت سے پیسہ کمایا. تو آپ جیسا کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آن لائن سسٹم یا آن لائن کرنسیز بند ہونے والی ہیں، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا بھائی. آپ جیسے ہی ایک دوست ہے رچرڈ برانسن کو شاید آپ نے نام سنا ہو، رچرڈ برانسن کا. اس کا ایک دوست تھا جو کہ آپ جیسا ہی تھا. تو رچرڈ برانسن نے اسے کہا کہ یار بٹ کوائن میں انویسٹ کر لے. تو اس نے کہا نہیں، یہ تو آن لائن ہے، یہ تو ڈیجٹس ملتے ہیں، تو ان کی ویلیو کبھی اپ ہو جاتی ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو میں یہ نہیں لینے والا بھائی، یہ تو بھاگ جائے گی کل، اور یہ بھاگنے والی ہے. کچھ لوگوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے، کچھ لوگوں کا ملا نہیں ہے. سو آفٹر 3 ایئر رچرڈ برانسن نے 7 ایئر پلانس کی کمپنیاں خریدی بٹ کوائن سے، اور وہ بندہ ایک ہوٹل پہ کام کر رہا تھا. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہ ایک اپرچونٹی ہے. کرپٹو کرنسی ایک ورلڈ ہے، ایک پوری دنیا ہے، اور یہ دنیا، کرپٹو کرنسی کی دنیا اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب آپ کمیونیکیشن کو ختم کر دیں، آپ کمپیوٹر کو ختم کر دیں، آپ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہر چیز کو ختم کر دیں تو کرپٹو کرنسی ختم ہو جائے گی. اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مارکیٹ میں رومرز آتے ہیں، کچھ ہائی جیکنگ ہو جاتی ہے، کوئی انسیکیور ویب سائٹس بند ہو جاتی ہیں، کچھ ویب سائٹ جو ڈیلی بیسس پہ کرتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ لیگلی رجسٹرڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کچھ کوائنز آتے ہیں جو اسکیم کرتے ہیں، مطلب وہ اپنی ڈیمانڈ اور سپلائی کو خود ہی بڑھا کے، لائک فرسٹ کوائن یا بٹ کنیکٹ یا مطلب ڈاور کہہ لیں، ریگل کہہ لیں، ہوم بلیک کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ لینڈنگ ٹائپ کوائنز یا جو بھی ہیں تو یہ کلوز ہو جاتے ہیں. لوگ لالچ میں آتے ہیں، ڈیلی کا پروفٹ لیتے ہیں، منتھلی پروفٹ لیتے ہیں، اور 2 مہینے 4 مہینے بعد یہ کلوز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کرپٹو کرنسی از ناٹ اے شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ، اٹس اے بگ ٹائم انویسٹمنٹ اینڈ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ. سو جو لوگ کرپٹو کرنسی کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ چھوٹے کوائنس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ لالچ نہیں کرتے، اور جو بندہ لالچ نہیں کرتا وہ ہمیشہ سیف رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کوئی بندہ اس کو اپنی دل آزاری نہ سمجھے، اور میری بات اگر کسی کو بری لگی تو میں پہلے معذرت کرتا ہوں. کرپٹو کرنسی از اے بگ ورلڈ، اور یہ ورلڈ، یہ دنیا اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب کمیونیکیشن کو، کمپیوٹر سسٹم کو ختم کر دیا جائے. اس کے بغیر اس کا ختم ہونا، اس کا چلے جانا یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات، آپ نے کہا پاکستان سے کلوز ہونے والی ہیں یا کہیں سے کلوز ہیں، تو میرے بھائی کمیونیکیشن کا رستہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی گورنمنٹ روک نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. یہ مجبوری بن جاتی ہے. اور آن لائن بزنسز 2009 سے میں سن رہا ہوں، 2010 سے، 2011 سے، اور پاکستانی بینکوں نے اپنے وہ ڈور کے لکھ کے لگایا ہوا ہے جی کہ یہ انلیگل ایکٹیویٹی ہے، آپ اس میں کام نہ کریں، یہ ایک رسک ہے. جسٹ بس اتنا ہی. ٹھیک ہے جی. اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں کرتا. پاکستانی بینک ساتھ بٹ کوائن سے آپ کو پے کر رہے ہیں. آپ بٹ کوائن ڈالرز کو لائیو کوائن یا کسی ایکسچینج پہ جا کے بٹ کوائن کو ڈالرز میں کنورٹ کریں، ان ڈالرز کو آپ اپنے ماسٹر کارڈ میں اور بینک میں منگوائیں اور وہاں سے کیش کریں. آپ وہاں سے کیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوگلی پالیسی ہے، اور دوگلی پالیسی کبھی بھی دوگلی پالیسی کو ختم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. بینک لے رہے ہیں پیسہ، آپ لوگوں نے جو پیسہ، میں بیسیکلی بینکنگ سیکٹر سے ہوں، آپ لوگوں نے جو پیسہ بینکوں میں رکھا ہوتا ہے، بینک بٹ کوائن پہ اور کرپٹو کرنسی کے ٹریڈ کر کے خود پیسہ کما رہے ہیں، اور آپ کو لاکھ پر تقریباً 2%، 3% یا 8% دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ سارے کا سارا پیسہ کرپٹو کرنسی پہ لگا ہوا ہے. سو یہ سسٹم، آپ کہیں جی کہ سسٹم کلوز ہو جائے گا، سسٹم ختم ہو جائے گا، دس از ناٹ اے تھنگ. یہ ایک جوک لگتا ہے. سو جو لوگ کام کر رہے ہیں سر، وہ بی پازیٹیو کام کریں. ہاں یہ ہے کہ دیکھ بھال کے کمپنی کام کریں. ایم ایس ڈبلیو لائک اے اسکیم، کیونکہ یوٹا اور ایم ایس ڈبلیو یہ دونوں سیم لائک ایک جیسی ہیں. یوٹا اسکیم کر چکی ہے، ایم ایس ڈبلیو کا اب کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کیا کرنے والی ہے. میں نے ایک دوست کو کچھ انفارمیشن شیئر کی تھی، انہوں نے مجھے ایم ایس ڈبلیو کی پریزنٹیشن دی. میں نے کہا یار اس کو چیک کر لیں، دل تو میرا بھی کر رہا ہے کہ میں کروں،
مگر کچھ چیزیں مجھے اسے باز رکھ رہی ہیں کہ اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ اسکیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو کمپنیز حد سے زیادہ پروفٹ دے رہی ہوتے ہیں نا، تو انہیں کسی نہ کسی وقت اسکیم کرنا ہوتا ہے. جو کمپنیز آٹو شپ پہ چل رہی ہوتی ہیں، جو کمپنیز اپنی مینٹیننس کو برقرار رکھے ہوئے ہوتی ہیں، جو کمپنیز بائنڈری 60 to 70% دے رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کمپنیز لانگ ٹرم چلتی ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے ٹی سی سی کی، ٹریڈ کوئن کلب. اسی طرح اور دوسری کمپنیاں بھی ہیں جو بائنڈری کم دے رہی ہیں. اور ایگل بٹ کی بات کی بائی نے کہ ایگل بٹ بھاگ جائے گی، تو ایگل بٹ سر ماسٹر کارڈ پوری دنیا میں لانچ کر رہی ہے اور لانچ کر چکی ہے. اور ماسٹر کارڈ کی ویلیو اگر کسی بندے کو کلیئر ہے، کسی بندے کو پتا ہے کہ واٹ از دس ماسٹر کارڈ، اس کی ویلیو کیا ہے اور اسے جنریٹ کرنے میں کون کون سی اتھارٹیز انوالو ہوتی ہیں اور وہ کیسے لانچ کیا جاتا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ کہے گا جی کہ ایگل بٹ بھاگ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے، میں کسی پہ اپنا اوپینین تھوپ نہیں سکتا. میں بس یہ جسٹ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، جو میری ناقص رائے ہے وہ یہ ہے. السلام علیکم.